اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ تو پہلے جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کے والد ماجد اس دنیا سے کوچ فرما گئے، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی آپ یتیم ہو گئے۔ پھر آپ کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ کے دادا جان عبد المطلب کے اوپر آ گئی۔ عبد المطلب نے آپ کی سرپرستی فرمائی، آپ کی تربیت فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ والدہ ماجدہ نے احمد نام اس لیے رکھا، فرماتی ہیں کہ جب میں مدت حمل میں تھی، سوئی ہوئی تھی، تو ایک فرشتہ میرے خواب میں آیا جس نے مجھے یہ بتایا کہ اس بچے کا نام احمد رکھنا، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور آپ کے دادا جان عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور ان سے محمد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ، یہ میرا پوتا ایسا ہوگا کہ جس کی پوری دنیا تعریف کرے گی، اس کی ستائش کرے گی۔ اور یہ برحق بات ہے، آج پوری دنیا کے اندر کوئی انسان، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس کی کسی بھی طرح کی تعلیمات ہو، لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کے انتقال فرما جانے کے بعد جب آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد آپ کے پورے خاندان میں ایک خوشی کا ماحول تھا، اور آپ کے چچا جو کہ ابو لہب ہے، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورت کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو اس نے خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ ابو لہب کی جو باندی تھی سعیبہ، شروع کے 7 دن اسی نے، پیدائش والے دن سے لے کر کے شروع کے 7 دن جو ابو لہب کی آزاد کردہ باندی تھیں، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اور پھر اس کے بعد تو شروع کے 7 دن ابو لہب کی آزاد کردہ باندی حضرت سعیبہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور پھر 8ویں دن عرب کے دستور کے مطابق جو باہر دیہات کی عورتیں شہر کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے لیے آتی تھیں، تو قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خوش نصیب عورت جن کو ہم اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لیا اور وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے قبیلہ بنی سعد میں ان کو لے گئے۔ تو اس طرح سے والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کی سرپرستی میں ہوتی رہی۔ 4 سال کی عمر تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں تربیت پائی، پرورش آپ کی گئی، اور 4 سال کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر کے چلی گئیں۔ اس طرح سے 2 برس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہ کر کے اپنی والدہ کی تربیت پائی۔ ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ساتھ لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے مدینہ المنورہ تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ وہاں پر قیام فرمایا، اور جب وہاں سے واپس تشریف لا رہی تھیں تو مقام ابوا میں پہنچ کر سفر کی حالت میں حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ فرما گئیں، اور اس طرح سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے اور آپ مکمل یتیم ہو گئے۔ اب آپ کی تربیت چونکہ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس تھی، تو 2 سال مزید آپ اپنے دادا کی تربیت میں رہے۔ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان عبد المطلب بھی اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے، اور اس طرح سے اب آپ کی تربیت
اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آ گئی کہ جو اخیر عمر تک بھی ایمان سے سرفراز نہ ہو سکے اور ایمان کو قبول کیے بغیر ہی اس دنیا سے چل بسے۔